اپنی عزت و بزرگی و جلال دا واسطے مقام رہبری دا سایہ قوم دے سر دا قائم ہوتا ہے محمد والے محمد عزت دا واسطہ ہمارا اللہ ساریاں دعاواں دی حق و دعا ساڈے حقیقی وارث امام صاحب الحسن والزمان دے ظہور تاجر فرمائے مالک اللہ سانے مولا دے نوکراں اور غلام شمار دعاواں دی قبولیت واسطے بابا دے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بھی صلوات دی تکلیف فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جتنا خلوص نال انتظار کر رہے ہو اپنے مولا دا اتنی محبت نال صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک ایسی صلوات پڑھو جو مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آون جے واجب صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ووسیعہ ووزیرہ وناصر نبوتہ علی بن ابی طالب امیر المؤمنین بھائی والے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المقربین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واجب صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام الصلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد انتہائی واجب الاحترام سمائی خصوصاً سادات و مومنین و کریم اللہ تسان تمام عوام تک روایت قبول کوئی ذاکری حیثیت نہیں کوئی ذاکری دعویٰ نہیں ایک سلسلہ اپنی نجات دا اور میں اپنے واسطہ باعث سے ساتھ افتخار سمجھنا جو میں مومنین دی زیارت تو مشرف ہونا اور مظلوم امام حسین کے ذکر تو مستفید ہونا میرے بعد انتہائی واجب الاحترام
سارے معزز مہمان قبلہ سید القرآن حیدر صاحب خطاب فرمائے اشرا محرم جو میری 17 سالہ نوکری ہے مظلوم کربلا دی، میں اس رزلٹ تک پہنچا جو بندہ آپ فیصلہ کرے کہ میں کتنے پڑھنا، یہ نہیں ہوتا۔ جتھے وارث کی طرف ڈیوٹی لگتی ہے اتنا ہی انسان پڑھتا ہے۔ اتفاق ایسا مالک دا امر ایسا کہ تھوڑے عظیم مومنین دی زیارت دا مالک شرف بخشیا اور یہ ڈیوٹی اس جگہ سے امرا برلے آ رہے کچھ ہفتے پہلے رابطہ کیتا جبکہ انہوں نے میرا پہلے کوئی سی پروگرام چونکہ مالکہ دا حکمہ جتھے جتھے والی طرف ڈیوٹی لگتی ہے اتھے انسان دیتا۔ بعض جگہ تے اچانک محرم دا ثابت ہو گیا، بعض مقامات تے کل ہو جیسے ہر قوم نئے سال دا آغاز اپنے اپنے رنگ نال مختلف خوشیاں منا کے کر دی ہے۔ اللہ دی اس کائنات وچ واحد قوم شیعہ ہے جیڑی اسلامی سال دا آغاز نواس رسول دے غم کو کرتی۔ یہ جڑا سلسلہ ایام اللہ دا شروع ہویا یہ تسی یہ سمجھو جو بادشاہ امام حسین دے سکول دی کلاساں دا سلسلہ شروع ہویا۔ دنیا تے جتنے بھی مکاتب ہیں، جتنے بھی درس ہیں، جتنے بھی حوزے ہیں یا پرائیویٹ سکول ہیں، انہیں بھائی جعفر قید ہے عمر دی، ہر سکول کالج دے اپنے اپنے عمر دے حساب نال داخل ہوندے۔ حسین ایڈا قریب ہے جدا محرم وچ بادشاہ حسین دے اس سکول سلسلے شروع گفتگو دے ہوندے، ادھر کوئی عمر دی قید نہیں، سنو سن دی کوئی قید نہیں، ایڈا قریب ہے حسین جس عمر دا بندہ میرے مولا دی مجلس تشریف لے آندا اپنی اپنی نیت دے مطابق عظیم ثواب اور خیرات لے۔ مجلس امام حسین کوئی معمولی شے نہیں ہے اور نہ ہی تساں جڑے تشریف فرماؤ تھوڑی کوئی حیثیت کھٹا۔ جس بندے نال اللہ دی ذات پیار کرے نا او دے دل وچ محبت حسین شامل کر۔ مجلس مولا مظلوم کربلا جڑے بندے آندے وہ سب تو پہلے اپنا خدا دا شکر ادا کر اور اس تو بعد اپنی ماں دا شکریہ ادا کر۔ ہر بندے دے نصیب وچ امام حسین دی نہ محبت ہے نہ عزاداری ہے۔ ایک انمول ایک تحفہ جڑا مالک نے تھان عطا کیتا، مجلس جتھے ہوئی نہ ایک فارغ وقت دا بہترین مصنف نہ اس طرح سمجھ کے آیا، نہ ہی کوئی شغل ہے نعوذ باللہ، نہ ہی سارا کوئی سالانہ تہوار ہے۔ مجلس انتہائی عقیدت و احترام والی عبادت ہے۔ اللہ زندگی دراز کرے قبلہ شہنشاہ نقوی دی وہ فرماتے بیان میں جہان والے اسے فرش کہتے ہیں، میں اسے عرش کہتا ہوں۔ ایک فرشے نہیں، فرش الہ تو تسی نہیں بیٹھے، تسی اپنی مقام کری لیکن کوئی تھوڑی عزت اور مقام کی بات۔ سادات غیر سادات جس جگہ دے جس جگہ تے مظلوم کی مجلس ہو دیئے اس جگہ سائیت منظور ہو دیئے، اور جس جگہ میرے مولا کی مجلس کا انعقاد ہوتا آقا جان کی موجودگی بڑی ذمہ داری نہ گزارش کر رہے ہیں، کوئی آوے نہ آوے میری سینڈ ضرور ہوتی ہے۔ اور یقین جانو کو تھاجے کا خوش نصیب کوئی نہیں جتھا مجلس میں
کوئی پڑھنا ہوئے غنیمت سمجھی کرو او گھڑی او ساتھ جی تسی مجلس شوبیری گزار دیتا ایڈا لجپال ہے میرے مولا حسین رحمان وعدہ جیڑا ٹائم بندے میری مجلس میں گزاریا ادھے کھاتے نہیں لکھنا حسین دے کھاتے لکھنا 10 دن میں امید کر سکتا جی تسی ٹائم دا تشریف لے اس اپنے مصروفیات نو اپنے حساب نال مینیج کر سو ایک گل میں وعدہ نہ کرنا آپ نہیں آخ رہا بسم اللہ کا ثواب ہوئے آغا حسین بخش چاڑا کے بلا وہ روایت پڑھتے ہوتے ہیں جو 28 ذی الحج نجف اشرف ایک عورت کا جوان پتر فوت ہو گیا 2 دن علی صاحب قبلہ وہ اپنی پتر دی قبر تباہ کے رو دی جدا اعلان ہویا چند محرم دا چڑھ پیا پتر دی قبر تے ہاتھ رکھا دے بھی ناراض نہ ہوئی آسمان تے زینب دے اجڑن دا چند چڑھ پیا بچڑا کال ہوں میں نام سا بڑی مقبول مجلس سے بڑی عقیدت والے لوگ میرے سامنے بیٹھے کوئی پڑھنا نہ فن ہوتا نہ کمال ہوتا میں تسنع اور بناوٹ علاوہ ہر فن تے قسمہ آخر ہیں کافی سارے بندے جڑے میں 14 15 16 17 سالوں کو جانتے نہ میری ایسی عادت ہے نہ میری ایسی ضرورت ہے جتنی خلوص نہ اسی خیرات منگسو اتنی ماں حسین دی عطا کر کوئی پڑھنا نہ سمجھے جو میرا فن یہ اس کی غلط ہے خیرات جتنی عقیدت نہ جتنے خلوص نہ منگ بچڑا میں کل تیری قبر تا نہ ہوساں اس دا چند چڑھ پیا ہے جنیاں روون والیاں ہن تے رو نہ سکیاں بچڑا ہونے دا دن میں بطول دے پتر کو روساں ایدہ کوئی عبرت دا کٹھ ہوئی نبی دا پتر جنیاں سکیاں بھینا لوندیاں ٹوڑیاں کو تھوڑا ہیک کے توین کر لئیا ایک ٹوڑ گئی دن میرے مولا حسین دے غم چ رو گئی یارہ گزری 12 اپنے پتر دی قبر تے آئی ہے نا اس ڈٹھا ایک بی بی ہے جتے متھے تک کالے رنگ دی پٹی ہے کالا برقع پاتا ہویا قبر تے ہول والا روکا دی حسین ماں کس کس دا ادھار لہاوی میں صدقے بچڑا ماں کس دا ادھار لہاوی اگلا جملہ میں آکھن دی لوڑ کونی بھئی تو پیر میں عددارہ پہ پڑھنا کسرت نال ماشاءاللہ 4 پشتہ تو شیعہ میرے سامنے بیٹھے سادات وزام بیٹھے جملہ اشارہ کر پڑھسا جس مصحب دا بھائی جعفر پہاڑ ہے اے مستور قریبہ کا دی مائی تو بھول گئی ڈھا نکل گئے نبی دی دھیرے ہول لیا دی بی بی ہر کوئی آکھے تو نہ آگ جو میں بھول گئی ہے اگا پیو دے صحابی دے دربار 4 گھنٹے کھلوتے ہیں یا وہ آدھا رہا بطور تو مسئلہ پر بھول گئی ہے میں قرآن پڑھ کے دستے ہوں میں بطور ہوں میں نبی دی دھیر صدقے اللہ دنیا دے ہر لمح تو محفوظ رہو میں حقیر دی دعا ہے میں کسا پوچھا میرے 6ویں امام تو مولا پھڑی جاتے خامج کی میں روئی ہے جملہ سوچو تو ہر عددار دی ہائی نکل سی ایدہ کو مظلوم حسین 6واں امام دا غریبہ دا قصہ ہے جی میں دل آقی سیل حتمان کہتا ہے مولا بندہ اگر اچھا روے گریہ کرے مولا فرمائدہ میری دادی زینب دی سنت ہے سیلتہ مولا اگر بندہ روے نال ماتم ہی کرے مولا فرمائدہ وقت مبارک ہوئی اسکر دی ماہ دی سنت ہے سیل قدمہ تے ہاتھ لگا مولا آخر انسان ہے اگر مجلس جائے تے نہ ہو سکے 6واں امام ارشاد فرماتا وقتی اسی آل محمد اس کا ناراض نہیں ہوتے وہ دے حق دعا کر دیں جتنی دیر میری جد دی مجلس سے جو بیٹھا رہا کم از کم سوچیدہ تاری اسی ایدے بڑے گھر کو لٹیا کیوں
میں سکیو ونجو میں سکیو سادات غیر سادات 4 سال دا 3 سال دا سنہ میری مرشدزادی ثانیہ زہرا دا بڑا ڈراؤنا جا خواب دکھا بعض زہرا چاہے فرمائنی اماں میں نانے نال خواب ڈسکس کر سکتا تحجد دا ٹائم ہوا نبی اللہ سلطان حجرے تو بعد تشریف لائے لٹھا نا چھوٹے سن دیئے چالے نا زینب سبحان اللہ بیٹا خیر ہے یہ نانا میں بڑا ڈرا کر خواب لٹھا بیٹا کیسا خواب ادھی نانا میں لٹھا لکو دک سہرائے تیز اندھری بھلیے نانا میں نے کوئی سہارا نظر آیا اچانک میں لٹھا ہے ایک نورانی درخت ہے میں اس شجر کے قریب گئی ہوں اس نے جا کے بنا لیے نانا بڑی تیز اندھیری آئی وہ درخت ڈھہ پیا نانا وقت میں نے ایک اور نورانی درخت آئے میں اس سے نال جا کے بنا لیے نانا وقت ایک بڑا تیز اندھیری کا جھونکا آیا وہ درخت بھی ڈھہ گیا نانا پھر میں ایک اور درخت نال بنا لیے نانا جب میں 5ویں درخت نال پناہ لئیے نا نانا کو یہ دا ظلم دا اندھیر بھلائے او درخت ڈھے پہ آگے نانا لیکن فرق بڑا جلے پہلے درخت دھاند رہے نا نانا وہ سلامت دھاند رہے جدا ایک 5واں نورانی درخت ڈھٹھا رہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نانا وقت ظلم دی اندھیری بھلیے میری چادر لہ گئی نانا خواب دی تعبیر کے نبی دی مکانان کو ساون دے بدلان دین ہان نالا نا کہے ویلے سر چوم دے کہے ویلے گسنیاں چوم دے سید روک گیا تھا میری دھی جڑا پہلا نورانی شجر آہو میں تیرا نانا محمد میرے ٹور ونجن تو بعد تیرا امبا زہرا دی پناہ ملسی بدور ٹور ویسی تن باب علی دی پناہ ملسی فرمایا چھوڑی چھوڑ دیتی تا چیخ بولا دے اس کے نانا وقت میں بھولی نہ بھاوا تے یہ 5واں میرا حسین نانا حسین کی بات کی ہو رہی اسی میں جتا اترین کے ٹکڑے ٹکڑے صدقے صدقے دین آپ رونا میں روا سادات غیر سادات صدقے ہوا اجرا اسی آج محرم شروع کیتا حسین کوئی 10 محرم نہ غریب ہویا میں ممبر دی عزت دی قسم میں حسین تا او دن غریب ہو گیا جدا علی دے گلے چ رسی آئی تو جملہ تھک کے سنیا حسین او دن غریب ہو گیا جدا بدور 4 گھنٹے کھڑوتی رہی ہے نہیں بات یہ میں ادب نال پڑھدا پیا تیری توجہ نہیں حسین تو او دن لٹا گیا جدا دروازے تے بھا لگ گیا ایک کربلا دی بنیاد سقیفے تو رکھی بھی ایک چنگاری سرگ دی رہی ہے لیکن یہ بھکی آکے دا محرم نہ میں کوشش کرنا جتنی میری حسیت اوقات میں محرم میں فقط محرم پڑھنا میں کوشش یہ کرتا جو میں جلسے دے جلسہ نہ پڑھا گریا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو میں محرم پڑھا نانے دی قبر تے قرآن بیٹھا پڑھدا جا ظالم حاکم دے نمندیا کا کہ حسین تن ولی دربار یاد کیتا سیدہ ٹور منجو میں لفظ تقاب دربار آوے نا یہ بغیرت دنی حاکم دا حکم جو نال لے کے آنا آنڈوکسی بگا جس مندے شیعہ دی ہائے نکلی میرے مولا نے کہا ایڈی رخ بدل گئی ہے میرے سامنے قبر محمد ہے میرے ہاتھ اچ قرآن ہے میں صادق امام وعدن آج جو پیادا جب میں لاغت تک آوسان فن حیاء نہیں ہونا ٹورنر قرآن ٹھپ کے میرے مولا مناسب مقام تر رکھیا اپنے گھر آئے تیاری شروع کی تھی نا ابا قبا نان محمد علی کمر مند نان محمد علی دستار نان محمد علی رکھ کے سر تے پورا ہو بہو محمد بن کے جو نکلے نا گھر تو خدا کو احسانی زہرا دی نگاہ پہ تڑپ کیوں تھی حسین چپ کر کے جو ٹور پہ ہو کدھر تیار ہو سیدہ گھر میں حاکم دربار یاد کیتا بی بی آئی کلے میرا مولا نے زینب بہن میں جاننا ایک ولید میرا قاتل نہیں
ہاتھ جوڑ کے کہ میں تیری ڈری ہوئی بہن حسین جو رہندا دربار ہے جتوں میری ماں خالی بنی ہے حسین اے اوے دربار نہیں جتوں میرے حسن دا جنازہ واپس آیا میں نہ ونجن دیساں خدا گواہ اس طریقے نال دامن وچ ہاتھ پایا بیرا بھی روندا پیا بہن بھی روندی پئی کس خبر وانی کی بھی ابو الفضل العباس نو تو فضل نال پیار بیٹھا کرے نا زینب تے حسین روندے بیٹھے تڑپ گیا میرا مولا ابالے قدم چار پایا دور تو میری راہ پہ اس نہ بیراتا خدا کا میں آلیہ دبوئے دے مان نہ پوچھا جو غازی تو دامن ہے میں چھوڑ دے گا دامن نہ مولا کیا حسین چھوڑ دو دامن میں دامن خدا کا میں تو مان ہی ایسے بڑھیا غازی کا جنہ دور تو نگاہ پہ اس نہ دامن چھوڑ کر دیا ہون لگا وان کو آگیا جنہ نال ہوئے تے میری لکھا تک نہیں ہوئی رولا غریبہ دے نام ثواب محرم میں قدر ہو گیا ماں حسین دی میرا بڑا شمار مطاڑی کرا میرا اللہ نے اس کی آواز میں درائم فرما جڑا نال ہوئے تے میری لکھاں دے تک نہیں ہوئی میرے مولا نے تکبیر بلند کی تھی سارے ہاشمی جوان اکٹھے ہوئے کہیں پر سے مولا سجاد کہیں پر سے علی اکبر کہیں پر سے جناب حنفیہ کہیں پر سے جناب عون 18 بنو ہاشم دے جوان اکٹھے ہوئے آنو محمد ہاتھ نہ پہلے بھاوہ چھوٹے ہو تسی بھی مامے جنال بنجو ہون شیعہ سنی میرے لکھائے دین میرے پاس ہوئے نیاز حسین مومنین اندر آسن شاءاللہ دنیا دے ہر غم تو محفوظ رکھو جدا غازی دے سارا لشکر تیار ہو گیا ہون بھرا دے سامنے آن کھلیے ایک ہاتھ رکھے اس مولا حسین دے حق تے دوجہ ہاتھ رکھے اس مولا عباس دے حق تے غازی تو آکھے جو میں زامنہ ہاتھ چھوڑ دے نہیں سین میں پوچھا کہ تسی زامنہ چھوڑ دے دامن نہیں سین بی بی علی غازی من تیرے تیڑے مارنا میں زینب تیری ملت بھی کہہ دیا غازی یاد رکھی میری پانچ تنپاک جو آخری یاد ہے اے پانچ تنپاک دی یاد ہے میری ماں دی چھیگڑی نشانی میرے حسین دی پارت ہوئی سید آدھا ہو سی گیا مرشد زادی کری ہر میدان چیلی آفسوں میں توڑ پیا حسین اور لشکر ٹوریا تے میرے مولا عباس سارے لگے دربار ولید دا آیا مولا فرمایا تسی رک جاؤ میں وعدہ کیتا جو میں کر اللہ حسین مولا عباس آپ کو سامنے آگے مولا اگر تھوڑا میں کوئی گستاخی کرے میں سین رکے جواب دے سکتا سیدہ کہ اگر کوئی اوچ جھک ہوئی عباس میں تکبیر بلند کر سکتا وقت نے یاد ہے تو اندر لگا ہمیں اندر گئے تو دروازے میں کنڈی چڑھائیے کے ساتھ غازی جے کہتے مولا کنڈی چڑھا رہے ہو مولا فرمایا غازی یہ دروازہ کو خیبر تو بھاری تو حیدر قرار دا پوترے دربار چین آنے کے پروگرام نہ لیکن روب اور جلالت امام تو ہر کوئی اپنی اپنی کرسی تو اٹھی کھڑا امام نے کرسی پیش کی کیا مولا کہ کیوں سجیا ہے ولید مولا دا حسین مولا اے حاکم دا خطے سید آدھا خط جدہ لکھیتا رہا میں مدینہ میں کے بہن نال سلائی کرتا رہا تو دس تو کے چاندہ تیری کے منشا ہے اس کے مولا پڑھو تفصیل نال خطہ تفصیل نال جواب ہے ایک جملہ جس طرح بھائی تو پیر پیادر واجبان میں آر محرم جو پڑھنا مولا فرمایا اس ملون نے لکھ کوئی بھی مجھ جیسا تجھ جیسی کے بایت نہیں ایک کربلا تک پیغام نہیں قیامت دے تارے تک پیغام ہے جتھے بھی کوئی باوہ حجاز ہوئے باوہ او صدام ہوئے باوہ معتمد بلہ ہوئے باوہ او کسی دور کا کوئی ملعون یزید ہوئے ڈٹ جاؤ حسین کے نکار کی طرح کوئی بھی وہ جیسا تجھ جیسی کے بیعت نہیں تو قتل کر سکتا تیری جرت مولا قتل نہیں کر سکتا مہربانی کرو پھر مدینہ چھوڑ دیو یہ میں پیا پڑھتا جڑی گفتگو ہوئی ہے وہ تفصیل میں ہور رنگی ہوئی امامہ کہ ٹھیک ہے میں نانے دے مدینہ دی عمل دی خاطر مدینہ چھوڑ دینا
اٹھے نہ اپنی کرسی تو یا ایک ملون ڈٹھا ہے وہ اشارہ کر کے اندر جو تنہائی حسین آج سوکھے قتل کر دے. اگر حسین آج ٹر گیا نا پھر حسین نہ تو قتل کرنا آسان ہے نہ بیعت لینا آسان. اس کا اشارہ کرنا ہا انہاں دے ارادے بدلے. انہاں دے ارادے نہ بدلنا. امام وہ ہوندی جڑا مشرق تو مغرب ہر پاسے برابر نگاہ کرے. امام وہ ہوندی جڑا لوگاں دے دلاں دے ارادے جانے. انہاں دے ارادے نہ بدلنا ہا. امام جس کرسی تو اٹھے کرسی چ ہاتھ پا کے حسین نعرہ تکبیر بلند کیتا. رب جانے تالا توڑتا ہے یا کہہ رہا ہے وکر عشیرہ 18 علی اندر آئے جڑا ساریاں کو پہلے میرے مولا کو پہنچا ہے. او حسن دا یتیم قاسم دی آواز اچاتا شاباش میرے حسن دی نشانی میں ملبہ کو قسم تسلی پڑے دیا اکبر بٹھے شیران سامنے آئے بابا میں بسا تیرے سردنا پہ دوہان تسلی پڑے دیا بات میں جملے میں اپنی ماما بہنا دیا دے سے پڑھنا جانا یا اچانک دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ میری سین دے میرے مولا دے قدمہ دے آئے نا ہارو اور یادر ماما سان زینب دو جوڑی ہے او ماما سان دسا تیرے سر دنا سبحان اللہ بڑی مقبول مجلس ہے. چلا دنیا دے ہر غم تو محفوظ ہو گیا. آل محمد دے دکھان رو دیو میرے قسم نے ذری دی سارے تسلی پہ دینا یا مولا سجاد سرد قدمہ دے آئے گا. ہارے ہارے آم دے قدر اکبر بھرا بابے تو پوچھ دے میرا میں بھی جیندہ ہوا اے حرامی دی جرت جو میرے بابے تسلی پہ دینا یا اچانک سامنے بکری سال دا کڑیل جوان پیار لگایا. اس طریقے نال مولا دے سامنے غازی دے ہاتھ جڑ گئے تے حقل مار کیا دن تیرے سردانا آج کہیں چاہیا میں تو دستا صحیح ایک وارے میں ساری زندگی میرے سینے چھو رکے کیوں اینات بانی پا تم جارے وچ جبرانے آئے رو ایسن ہو تندے نال مچھو تیرے بال جتا گالی جتے وجہ پھر مقدمین پڑھ دے ہوئے آئے نا وہ آجن میرے مولا حسین اکبر نو وکھڑا رہ گئے. اکبر دے کان تے حسین کو ڈر کی دیئے. اکبر رو گیا دربار ٹوٹ رہے غازی دی آواز آئی او پیو میں استاد پچھے والا میں حکم پہ نسینا نسا بابے تین دا بھیجے. اکبر کہے میرے بھائی بابے کو دے دے کہے میرے مولا عباس کو دے دے اتھا حسین جو اکبر دے چہرے تے باؤ گزر دی ہے شبیر دی آواز آئی نسا چاہا اکبر دا چاچا تھوڑا جوش ہوتا ہے بابے بنا کے گھر میں گیا جلدی نال میری سکینہ لگن کا پرار ہو گیا آج چاچے کو دربار گھر میں لگا لیا میں اللہ نال میری
دربار کا بلانا سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری 2 منٹ میں میں پڑھنا بڑی مقبول مجلس تو پھر واپس جنا گایا دلال سارے تو اگے جنا ورلن دے میرا مولا عباس سارے تو پچھے جناب فضا بھائی روایت کر دیں جتنی دیر مولا حسین نہیں آئے جناب زینب مسلط چین نے کیتا کئی بار نماز پڑھیا ودا اور کے دروازے کر لیا 40 بار فضا جی زینب ڈرتے گئی ہے قدمانی احاطہ یہ میری سینا کے اماں فضا جلدی چراغ لیا چراغ ہاتھ رکھ کر دروازہ کھلا مولا حسین داخل ہوئے بی بی آنی نور نبی جتنی عمریں ہو گئے وقت اکبر داخل ہوئے الحمدللہ وقت قاسم آیا بی بی آنی الحمدللہ سارے ہاشمی جوان ہوندے رہے وقت سجے بھی جتھاس وقت کھپے بھی جتھاس سجے کھپے دے کے بی بی حقل مار کر دیئے سارے آئے میرا غازی مکھا لا کے روتا کھلائے بی بی آدھی جلنی جاؤ سجاد علی اکبر ونجو غازی آپ سہن سڑے دی دوڑے پھرا ایک بھرا سجا بازو پکڑائے بے بھرا کھپا بازو پکڑائے بولیا تے بوسرے گھر چاچا امبا زینب سڑے دی میں ایوے کتاب پڑھا غازی مولانا امامت جھڑے ہویا آئیے در سامنے عورت کی سوپی بات ہے اس طریقے نال غازی مولا اپنے سر تے کپڑا لے کوشش کی دیئے جو رویوں یا اکھا زہرا جی بھی نہ دیکھے فضا دیا آلیہ دے سنڈے ہاتھ دے اس طرح چراغ ہاں کھپے ہاتھ نال غازی دی پیشانی بلند کی دیئے جدا پھرا دیا رویوں یا اکھا لٹیا زینب ہتھو چراغ ہے ہاتھ مار کیا دیا مائیا تیاری کرو میرا غازی درود بر محمد والے محمد بلند رہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری مل کے خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات مہربانی کریں کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں یہ جگہ آگے کافی جگہ ہے یہ فل کریں درود پڑھے محمد والے محمد تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تھوڑا تھوڑا مہربانی کریں درود پڑھے محمد والے محمد بلند آواز ہمارے دیگر صلوات آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ قلت جو ہے انفرادی ہو یا مالی یہ واضح نہیں کرتی کہ ہم حق پہ ہیں یا ہم باطل پہ ہیں کیونکہ اشرائے محرم کا آغاز ہو چکا آپ
جو لوگ یہاں تشریف لے کے آئے ہیں عزادار امام حسین علیہ السلام بن کے آئے ہیں، تو وہاں بیٹھنے سے یا دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھنے سے آپ اگر اس طرح بیٹھیں گے جس طرح کسی ماتم پہ جایا جاتا ہے، جس طرح ہم کسی کی پھوڑی پہ جاتے ہیں، جس طرح ہم کسی کو سوگ منانے کے لیے جاتے ہیں، تو یقیناً آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ چلو جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ بوڑھے ہیں، وہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، کوئی حل نہیں، لیکن مہربانی کریں نوجوان تو کم از کم اس طرح بیٹھے کہ جس طرح عزا میں آیا جاتا ہے۔ درود پڑھو محمد والے محمد بلند آواز کے ساتھ۔ اب بنا کوئی وقت ضائع کیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا قبلہ ذوالقرنین حیدر نقوی صاحب کے سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں۔ درود پڑھو محمد والے محمد پہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 بلندتر صلوات۔ دھیان رکھیں۔ بارے دیگر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مل کے خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جناب زہرا کے نام پر بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بس اتنا عرض کروں گا کہ میں یہاں آپ کے یہاں بطور مہمان پہلی بار آئے، اور میزبان کا یہ حق بنتا ہے کہ مہمان کی حوصلہ افزائی کہ جتنے طریقے ہیں وہ اگر اپنائے جائیں تو میزبان کی تعریف مہمان پھر اپنے وطن پہ جا کے کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں اور میں پڑھائی شروع۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں اس علاقے نال تعلق رکھتا جتوں آج تک اس ذاکر دے مقابلے دا ذاکر دوبارہ پاکستان نہیں جمع میرے تے امامہ ضرور ہے پر میں ذاکری دے سارے گوڑ ماشاءاللہ شاہ جی اسی بھی سنن تے سارے گر جاننے ہیں میرا واسطہ ہے کلور کوٹ نا غلام شبیر کلور کوٹی اور جداں فوت ہویا سی میں اس دی جوانی یا ذاکری دی گل نہیں کرتا تو میں اپنے کناں نال سنیا سی بی بی سی لندن جدے وچ تسی بیٹھے ہو لندن ہے اے یو کے بی بی سی دا ایک پروگرام آندا سی اودے وچ میں اپنے گناہگار کناں نال سنیا سی کہ بلبل پاکستان غلام شبیر کلور کوٹ والے انتقال تے میں اس علاقے نال سائے بھی حاصل سی او تے نہیں پر تھوڑا جنا اثر میں لے اثر دی گل نہ یہ تھوڑا تھانوں بیدار کرنا چاہنا تھا اثر دی گل آئیے تے پھر اثر دی گل سناؤں جناب موسیٰ دے زمانہ جناب موسیٰ اپنا معجزہ دکھائے بسم اللہ حضرت دے زمانے دے وچ اوتھے ایک بندہ سی اس آکے معجزہ جیڑا حضرت موسیٰ نے دکھائے اے میں بھی دکھا سکتا انہوں نے کہا کچھ کی میں دکھا سکنا ہے تو دسی وہ دوڑ کے گیا تھے جتھے جناب موسیٰ دے پیر سن اوتے ہی کھڑا اپنے پیر بھی اوتے رکھ لائے اسے زمین تے اوتے آ گیا کہ وہ جے کچھ کوے ہوندا جاوے اتو اتر کے دور ہو گیا لوگ نے کہا بھئی واقعا یار وہ تے نبی سے تینوں یہ عزت کتوں ملی اس کا کہ میرا کمال نہیں سی وہ نبی دے پیراں دا کمال اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد دوبارہ شروع کر دیں بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین پڑھو صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين پڑھو صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد ووزيره وابن عمه ماشاءاللہ ووارث علمه علم الأولين والآخرين اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد
جب تک تساں سارے نہ بول بلے عاشور دا دن آ گیا میں اتھے ہی بیٹھا تے پڑھدا ہی ہوں ضربت علین ضربت علین ضربت علین
اللہ کھے پڑا پہلے پڑھ دی ناس بات بان گئی اللہ کا جنا کیسے میرا اللہ تو دس کراں کے آج ایک پھٹی چاہ اس پھٹی دے ہوتے انہاں دا نام لکھ جنہ واسطے میں کھائے کائنات نو خلق کیتا ہے او ناؤں دے آدم ناؤں دے تو ناؤں دے بہر بار ناؤں پھٹی چاہ لکھ پانچتن پاک دینا اچھا تو یقین کرو میں گرم قرآن لگا تو میرے بچے میرے کے ہاتھ بان کے آدھے بابا زور نہ تھا پور چاہی بیٹھا ہو لفظ جس واسطے آکھئے نو نبینا جانوران دے علاوہ میں لفظ آکھئے تو سمجھی جانوران دے علاوہ جتنے کشتی جان سب حلالی جانوران دے علاوہ جتنے انساب حلالی تے جیڑے دوجیان میں نائیں گننا چاہتا جیڑے دوجیان ڈوب گئے اللہ کیا تیرے نہیں کٹ دیا کشتی ٹور پئی دریا طوفان آ گیا دریا میں لفظ جان بوجھ کے استعمال کرتا ہے دریا شکریا کوئی نہیں پوری دنیا تے جو پانی آئی دریا تو ہے جڑا بگدا ہو یہ اللہ جانے کتھوں پانی آ کشتی بامر سمجھ یہ بڑا سمجھ جڑے نہیں سمجھدے بچے انہاں نوں سمجھاؤ یہ جڑے تواڈے گھر دے بیسن نہیں بنے ہوندا اینو پورا بھر کے تے تو ہاتھ چال پانی جی تھلے جائے گا نا تے گول جیاں گردارا کرا دوجے لفظاں چاہتے ہیں پانی دا خوہ اُدھے وچ کشتی لگ گیا منہ تے لگ گیا نو آکھے نہ بچدا اللہ دے پاس لے کے آدھے میرا اللہ بچا اللہ دے میں کیویں بچاونا ہے تینوں اے دسیام میرا اللہ اس ویلے کو موکی بن گیا اللہ دے پڑھ ناؤ دے باقی نبیوں دا تذکرہ کل تاجدان لکھوں بالنوائب ماشاءاللہ کل من وغم سین جلی بے علمت کا یا اللہ Yeah.
میری عادت ہے میں خطبے دے بعد دو ترائے جملے دعا دے ضرورت کرنا رونیوں یقین دعا منو مولا خالق کائنات کو سسارا نو بمائے خاندان دے امام مظلوم دی قبر اور جناب زینب سلام اللہ دعا میں ہر مجلس مننی مولا قوان زیارت نصیب بیمار اللہ ایک مخصوص دعا نہ جناب رباب دی جیڑے مومنین بھی اولاد اللہ انہوں اولاد مخصوص مومنین نے میرے ذمہ دعا لائی ہے مولا انہوں بھی تو اولاد نرینہ میرے اللہ تیرے ذات دے بھروسے تے مظلوم دے آخری سجدے دے بھروسے سید دعا کیتی ہے مولا اگلے سال انہاں دنوں دے وچ مولا ساڈے مومناں دیاں جھولیاں امام زمان جناب بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد وآل محمد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہر آیت کا ایک مزاج ہے اور اس آیت کے نزول کی شان ہے اس آیت کی شان ہے کہ ایک حدیث قصاص دے موقع پہ اللہ نے نازل فرمایا میرے نال بولنا تسی خاموش ہو گئے میں اوپر دور جا میں وہ نہیں ہے میں گھنٹہ پورا کروں جتھے میں ویکھتا نا جو دو میری گلاں تھوڑی سمجھ آ گئی میں اوتھے مسائل کرنا شروع کر سبحان اللہ ویسے فطری طور پہ مسائل کھانا کہ تھوڑی محبت میں اللہ مجلس سا مکمل پڑھ چھڑی اللہ نے حسین کو اے حدیث قصہ ایتا شان نزول توجہ بسم اللہ تھوڑا تھوڑا اردو میں بھی بولوں گا تاکہ بچوں کو بھی سمجھ جائے بسم اللہ بسم اللہ شان نزول ہے حدیث قصہ اور عجیب بات ہے پورے قرآن میں یہ واحد آیت ہے جس نے حدیث قصہ کا سہارا لیا ہے پورے قرآن میں
یہ واحد آیت ہے جس نے حدیث قصا کا سہارا لیا ہے پھر نازل کیا۔ واہ 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 پھر نازل۔ یوں کہوں پورا قرآن ایک طرف کہیں آگوں پورا قرآن حکمہ سے ایک آیت ہے۔ اچھا اس سے نازل ہوئی ہے تو کیفیت کے جب یہ نازل ہوئی آیت اتری تو کیفیت کیا ہے؟ بسم اللہ ماشاءاللہ بابا جی عجیب ہے، اللہ کا نبی عام نبی نے 1,24,000 پیغمبر سردار نبی 1,24,000 پیغمبروں کا سردار پیغمبر آ رہا ہے بیٹی کے گھر۔ میں بڑے آرام سے ٹھہر کے پڑھوں گا۔ بیٹی کے گھر آ رہا ہے اور آ کر کہتا کیا ہے؟ بیٹا میں جسم میں ذوف محسوس کرنا۔ ذوف کا مطلب ہوتا ہے کمزوری۔ اللہ نے بھیجا کہاں؟ واہ اللہ نے اس پیغمبر کو کہاں بھیجا؟ خود کہتا ہے کہ میرا لب نہیں کھلتے، میرا قدم نہیں اٹھتے سوائے خدا کی مرضی کے۔ توجہ بھائی، وہ آتا ہے پیغمبر بیٹی کے گھر، کہتا میں اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی خدا نے اصول بنایا کہ شریف اگر اپنے جسم میں کمزوری محسوس کریں تو بیٹی کے پاس۔ ہم مانگتے ہیں بیٹے، ابھی تو ہم مانگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نبی کو جا بیٹی کے پاس، وہاں جا کے کرنا کیا؟ کہنا میں ذوف محسوس کر۔ اچھا پھر ایسی چیز مانگی ایتینی مجھے دو یمنی چادر۔ میرے ساتھ بولیں گے یمنی چادر دو۔ اس یمنی چادر میں کچھ ایسا ہے جو نبی بیٹی سے مانگ رہا ہے ذوف دور کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ اس پہ 10 دن بات ہوگی۔ بیٹی کے گھر میں آئے اور مانگی چادر یمنی۔ اچھا اور پھر اس کا ایک پہلو اور بھی ہے جو ابھی آپ شاید اسٹیٹ سیکرٹری بنے تھے، یہ بار بار اجتماع کی بات کر رہے تھے۔ بیٹا آؤ اب میں تمہیں ایک ایسا اجتماع دکھاؤں جو اس اجتماع سے پہلے کسی نبی کے پاس بھی ایسا اجتماع نہیں ہوا۔ فخر انبیاء، فخر اولیاء، فخر شہداء، فخر جنت کے عورتوں کی سردار سید النساء اور حسن مجتبی۔ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ہم 5 ہستیوں کو اس اجتماع میں ایک چادر کے اندر آپے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ ہستیاں تھک چکی ہیں۔ بسم اللہ۔ اچھا پتلی سی چادر کے اندر بیماری نہیں، ذوف۔ ایک نبی کبھی بیمار نہیں ہوتے اس طرح جیسے میں اور آپ ہوتے ہیں۔ ان کے ذوف میں، ان کی مشکلات میں بھی راز خدا ہوتا ہے۔ بے شک آئے چادر کے اندر ایک کا ذوف تھا، ایک کا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی بی بی نے چادر دی اور پھر خود پیچھے کھڑی ہو گئی، اسی وقت چادر کے نیچے چلی جاتی، جا کے اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے اتنے میں کون آتا ہے؟
بولیں امام حسن اچھا یہ فقط شیعوں میں نہیں ہے، شیعوں میں فقط 34 مقاموں سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث کے ساتھ یہ روایت 34 جگہوں سے، اہل سنت میں 40 جگہوں سے، ان کی روایات زیادہ ہیں۔ اچھا چادر دی بیٹھ جا نہیں چلی گئی کام کاج کر رہی ہیں، شہزادہ امام حسن شہزادہ امان آ گئے، اما میں نانا کی خوشبو محسوس بھائی یہاں میں ایک اپنی معرفت کا جملہ کہوں گا، ہو سکتا ہے کسی کتاب میں نہ ہو اور بعد میں آپ کہیں کس کتاب میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میری اپنی معرفت ہے۔ آ کر کیا پوچھا؟ کہا اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کروں، یعنی کوئی چیز تو خالق نے اس نبی میں رکھی ہے جو دوسرے نبیوں میں نہیں ہے۔ اب وہ میری معرفت کا وہ جملہ ہے، کسی نبی کو اس کی اولاد نے نہیں کہا کہ یہاں سے میرا بابا گزرا ہے اور مجھے اپنے بابا کے گزرنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ سوائے یہ میں پوری نہیں پڑھوں گا، ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر اجتماع، یہ اجتماع کی طاقت کیا ہو، یہ ایسا اجتماع ہے آپ نے تھکنا نہیں، بسم اللہ اور مومنین کے ساتھ تعاون کیا، یہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے ثواب، بسم اللہ ایسا اجتماع ہے کہ خود اجتماع میں ان کو دیکھ کے ایک ذات ہے جس کا نام ہے خدا، اس کے نام کی قسم کھاتا ہے سرور انبیاء، لیکن کھاتا ایک سوال تھا۔ اسی اجتماع میں بیٹھی ہوئی ایک ذات نے، ایک شخصیت نے، موالیوں کے پیر نے پوچھا اس اجتماع کی کوئی خاص کیفیت، کوئی حیثیت، کوئی اہمیت سنیں گے جملہ؟ سردار انبیاء نے کہا کہ اے علی اگر یہ نہ ہوتے، اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کی جو ہے نا سماعت کے لیے، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ابھی انہوں نے کہا بولنا چاہ کہ خدا نے کہا قسم کہ اگر یہ نہ ہوتے، کیونکہ ادھر یہ علی سوال کر رہے ہیں، آسمانوں پہ جبرائیل سوال، اللہ نے کہا کہ مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، مجھے اپنی عزت جلالت کی قسم، یہ نہ ہوتے چاند اندھا ہوتا، روشنی نہ ہوتی، سورج نابینا ہوتا، ہاتھ میں سفید لکڑی کے اور ایسا ہوتا تو کوئی علی والا اس کو بھی راستہ دکھاتا، اور ایسا کائنات میں ہوا ہے، علی والے نے کہا نہیں نکلنا، ایک نے کہا ڈوبنا نہیں، انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی، ایک کہتا ہے نکلنا نہیں، کہنا مانتا ہے، دوسرا علی والا کہتا ہے ڈوبنا نہیں، وہ بھی کہتا ہے جب تک علی ولی اللہ نہ کہوں نکلنا نہیں، یہ کہتا ہے جب تک علی کے فضائل نہ سنا لوں ڈوبنا نہیں۔ اس اجتماع میں کیا بات ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے میں زمین میں انگوری پیدا نہ کرتا، یہ انگوری کیا ہے؟ یہ انگوری ہے کیا؟ یہ نہ ہوتی گندم نہ ہوتی،
یہ نہ ہوتی اناج نہ ہوتا، یہ نہ ہوتی سبزہ نہ ہوتا۔ یہ انگوری وہ طاقت ہے زمین کے اندر کہ جو آپ اناج ڈالتے ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ پیدا کر کے دیتی ہے۔ یہ نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے کون جو یمنی چادر کے نیچے شان نزول ہے۔ ابھی میں شان نزول بیان کر رہا ہوں۔ اچھا یہ سارے تھے کہ ایک بی بی آگے بڑھتی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ کیا میں آ جاؤں؟ میں نے نام نہیں لیا، ہر شیعہ جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سی بیوی تھی؟ نبی کی بیوی۔ نام کیا تھا؟ ام سلمہ۔ اچھا یہ کس کی رشتہ دار تھی نبی کے علاوہ؟ کل یاد کر کے میں بھی بتا سکتا ہوں، میں نے کچھ آپ کے لیے جو ہے نعرہ حیدری اردو میں صدا نہیں پا سکتا۔ اے آئی کریم کا نہیں تو ہیں خیر تھے پر تو اندر نہیں آ سکتا۔ اچھا ایک فضائل کا جملہ کہہ کے میں آگے بڑھنا، تم ہو خیر پر تم اندر نہیں آ سکتی ہو۔ مجھے اصل میں مزہ نہیں آ رہا، بیٹھ کے مزہ نہیں آ رہا، مجھے کچھ چہرے نظر نہیں آ رہا۔ تم خیر پہ ہو، کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے، جس کو سند مل جائے کہ تم خیر پہ ہو اور اللہ کے نبی سے سند ملے اب وہ چادر میں جائے یا نہ جائے۔ جتنی حیثیت اس کی تھی، جتنا وہ چاہتی تھی، مل گیا وہ مل گیا۔ جو خیرات اس کو چاہیے مل گئی، لیکن اندر نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اندر بانٹنے والے ہیں۔ سورج کو روشنی، چاند کو روشنی، زمین کو انگوری، برسنے کے لیے پانی، ہوا کو چلنا سکھاتے ہیں، بادل کو برسنا سکھاتے ہیں۔ یہ تو ان کا کمال ہے۔ اور پھر یہ کمال بھی ان کو کہاں سے ملا؟ اس رب نے عطا جو ان کا بھی خالق، جو ان کا بھی خالق۔ ایک جملہ کہوں تبلیغ کا؟ بسم اللہ بسم اللہ بھائی ہے جملہ بڑا عجیب سا۔ بسم اللہ۔ جب بی بی کے پاس مولا تشریف لے آئے تھے، حضور بابا تشریف لائے، بی بی چادر دے کے کیا کرنے لگی؟ کام کا کیا؟ کوئی برتن رکھے ہوں گے اٹھا کے گھر کے کام، کوئی گھر کے کام کرنے لگی۔ کیوں؟ اللہ کے گھر میں یہ خانہ خدا ہے، جو بیت کا گھر ہے، خانہ خدا ہے۔ خانہ خدا میں کام کرنا معصوموں کا کام ہے، چاہے وہ کوئی برتن اٹھا کے رکھیں، چاہے پتھر اٹھا کے کعبہ بنائیں۔ اب اگر میں اس ادارے کا صدر بن جاؤں، اللہ نہ کرے، لیکن جملہ بڑا ہے، جو میں کہنے والا ہوں وہ بڑا ہے، وہ میں بتا دوں۔ میں بن جاؤں صدر اور کوئی مومن مجھے کہے کہ یار یہ اتنی نیاز بانٹی ہے، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کیا مزاج ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں جو ایک تجربے۔ ہاں کہ آؤ جی ادھر بیٹھے، دسترخوان لگائیں،
اب وہ انتظار میں ہوں صدر صاحب کے میں کیسے نکالوں میں کیسے رکھوں عام مومن ہے میں کیوں کروں میں اس کا رشتہ دار ہوں صدر صاحب کا چچا کھڑا ہے میں کیوں کروں میں تو چچا ہوں صدر کا میں کام کیوں کروں اللہ کے رشتہ دار ہیں یہ عبد ہے معبود یہ سجدہ کرتے ہیں تو مسجود بنتا ہے اگر یہ آپ اللہ کے گھر میں کام کر سکتے ہیں اور تجھے اگر سالن کا ڈونگا دھونا پڑ جائے میں تو صدر صاحب کی بیوی ہوں میں کیوں اٹھاؤں نہیں میں جو چچی ہوں میں مامی ہوں میں نانی ہوں اپنی جگہ آئے میں آپ کو بتاؤں کائنات کا سب سے بڑا عہدہ رکھنے والا اس کی بیٹی کام کیسے کر رہی ہے خدا کے گھر میں ایک اور کام بتاؤں خدا کے گھر میں بیٹھی کنیز کا خدا کی کنیز کا ایک کام بتاؤں ناراض تو نہیں ہوں گے ٹائم کافی ہو نیاز بنانی ہے نیاز اور کھانی ہے پنجتن 5 یا ان کے مہمانوں نے نیاز بنانی ہے گھر پہ علی مولا آتے ہیں بی بی کہتی ہے میں نے نیاز بنانی ہے میں اپنے انداز سے بات اور گھر پہ کچھ نہیں تو بی بی کہتی ہے مولا کہتے ہیں آج میرے پاس بھی کوئی ایسا انتظام نہیں ہے بی بی کہتی ہے یہ میری چادر لے جائے فلاں یہودی کے پاس رکھیں وہاں سے کچھ جاؤ گندم لے آئے میں پیسوں گی نیاز بنانی یہ نیاز پہ خرچ کیا مجھے کسی نے واللہ نہیں کہا یہ مولا کالا مولا کی ذریعے ایسے میرا پتہ نہیں کیوں واجب مزاج بن گیا میں ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں بسم اللہ ابھی میں دیکھ رہا تھا حاج صاحب بیٹھے پرچی میں نے بھی کہا میری بھی ایک تھوڑی سی کہہ نہیں آج آپ سے نہیں لینا آج اپنوں سے لینا مولانا صاحب سے بات اچھا مہربانی ہے کہ میری بچت کی لیکن میں نے ساتھ کہہ دیا مجھے کل جہاز بھی چلانا توجہ سے سنیے گا اس کے پیچھے میرا تبلیغ کا آسانے کا مقصد نہیں کنیز خدا گندم جو آ گئے چکی پیسنے بیٹھ گئے کائنات کے سب سے بڑا عہدہ رکھنے والے نبی کی بیٹی ہے ولیوں کے سردار ولی کی بیوی ہے جنت کے سرداروں کی ماں ہے خود سید النساء العالمین ہے کر کے آ رہی ہے نیاز کے لیے گندم اگر بی بی پی سکتی ہے تو میری ماں بہنوں اگر میری آواز آ رہی ہے تو آپ بھی نیاز کو نیاز سمجھ کے خدمت کیجئے گا اس نیاز سے ملے گا کیا بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام اس نیاز سے ملے گا کیا آپ کے اوپر آئے تطہیر تو نہیں اتر سکتی لیکن آئے تطہیر والے کہیں گے یہ میرا غلام ہے اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ صلی علی محمد وآلِ محمد یہ میں سمجھ گیا آپ تھکنے لگے ہیں اور پہلے بھی آپ کناروں کے ساتھ بیٹھے ہیں یہی بیوی ہے میں استقبال محرم کی مجلس کہیں بھی پڑھتا ہوں میں اسی بیوی کے یہی بیوی ہے کھانا چکی بھی چل رہی بچوں کے ساتھ بھی دھلا رہی دوہندی پہ پتران دے ساتھ روٹی کہندی جھاڑو ہو رہے ہیں مولا علی علیہ السلام آکے جناب زہرا دے کول بیٹھ تے ایک جملہ آکھنا آکے کول بیٹھ اور فاتح خیبرین بیٹھے جنہیں نمازی تشہد
ان بیٹھے ان نمازی تشاؤ زارا آج تک میں ایک وقت تیرے کو اتنے کام ہوندے نہیں خیر جڑے سید بیٹھے ہوئے کل معاف کرے آئے 29 واسطے معاف کرو کہ تھوڑی مرشد ذاتی دے مسائب دے تمہیں ہیں سا بی بی چادر جوڑ کے نا اپنے ساتھ دے ادھی یا علی گل میں کرنی ہے بڑے آرام نال تے ایسا ذرا اپنے گوشت مبارک کان میں قریب اللہ جانے بھی کس دے پڑ پہ چھپان دی کان مولا علی قریب کر کے آنے لگی میں راتی خواب میں نماز شب تو فارغ ہوں جملہ آکھا میں بیٹھنا تو کتنے بیدار بیٹھ بی بی آدھی ہے جنہ نہ میرا بابا دنیا تو پورے ہے کیا علی میں سکتی کوئی یا علی میں نیلر نہیں ہے مدت دے بعد آج میں نے مشالے قسم اچھا یا علی میں نے بابا خواب اٹھان دے کہ زہرا تم آج بھی آمن علی رات تو میرے توڑ یا علی میں نے بابا بھائے میں نے یقین ہے میں دنیا کی زندگی ایک گل ہو رہے کیوں کان کے قریب کیوں کیے کوئی بور نہ سنے چادر ساتھ پاک کہ میرے حسنین نے زینب نے کلثوم نے اپنی یتیم کا احساس جلدی نہ بس بھائی عزیزو علی مولا مسجد جوڑ گئے حالانکہ میرا پروگرام خدا کی قسم تھی کہ میں تو دربار بھی سنا اس دربار لیکن پھر کر دی زندگی بس ہوں تھوڑا بھی مولا صاحب سنے مولا جاندہ میری توقع تو زیادہ تو سا سنا بی بی کام کرن لگ پئی علی مولا مسجد جوڑ گئے نماز پڑھنی شروع کی تھی ادھر بی بی نے بچن میں چوٹیاں دوائیاں لباس تبدیل کی تھے کھانا تیار کر کے رکھے دو پتروں نے آکھیا چلے وہیں نانے دی مزار حسنین جاؤ نانا دی مزار کے جا کے آپ کو نانا کریمہ بیمار ہے ان نے میں تفصیل اتنا نمائنہ پڑے بی بی نو دساں بیماری کے لیے کوئی بخار آج اتنا بیماریاں بی بی دو بیماری ایک بی بی دا حافظہ اجرکم اللہ دساں چاہ بھول کریں ہاتھ منصف ملون پسنیاں اس دروازے نہ دیدو تو خود رو کیا دیا فضا آمینیاں پسنیاں یا شریف نہیں شریف اللہ فکر دی ذاکری دی یہ تو غریب دے غم بھی بی بی بچہ نے بھیجیا علی مسجد فضا نے بلایا یا امی جانا دو نام میں فضا ہی کھاؤں سارے مانی جار رکھا میں نے کچھ محبت بھی دینا کنیز ایک ہے ہاں تیرے نزدیک میرے نزدیک اسی کنیز آدھی ہے کنیز نہیں یہ ساڑھی مرشد جس میں نبی بیٹی آتی حسین دادی آتی علی بین آتی ایک مرتبہ میں جانیاں حضرت جب تک میری تسبیح کی آواز آنے تو سمجھے آئے کہ قرار زندہ ہے
پہلے دن تبلیغ کا ایک جملہ آکھا چاہ ناراض نہ ہوئے آئے میں بڑا خوش ہوئے ہیں تو سارا نماز پڑھتا دیکھ کے شیعہ نماز پڑھی کرو زہرا اگر سوتیے مسلح تھے سوتیے تاں بھی مسلح نماز شب زہرا پڑھی وقت جس ویلے روح نکلیے بی بی دی دنیا سے اٹھیے تاں مسلح تے اپنی کنیز نو پہ آگے میں تسبیح تسبیح دی آواز پہ آگے فضا کی میں بار بار جا کے کان لا کے تسبیح سنیے تا کیڑی تسبیح سبحان ربی العالی بس آخری جملے بیٹھ پڑھتا میں گھنٹے دے قریب ہو گیا پڑھ دے بس بھائی عزیز ہو قبر پہ آپ بیٹھے حسن سرانیوں حسین پیران لے پاس حسین نانے دی مدار بیٹا پیران لے پاس کنڈے حسن سرانے بیٹا دو شلا دے امامیں اتار کے اپنے نانے جو قبر ترقی حسین دی آواز پہ آنی نانا میری ماں بیمار اللہ جان دے میں کتابت کتھے نہیں ملیا جو آسا کوئی وین کیتا ہوئے میں کتابت یہ کچھ پڑھے حسین وین کرے دے اپن حسین مقدمین پڑھ دے ہوتے آئے کہ قبر پھٹی کمر تک رسول بہر آئے حسن نکالی جچھا دوں حسین دے ہاتھ بدھائے حسین نو قریب لے آؤ کے سینے نال لاؤ کے حسین دے لب چپ کیا دے بل ونجو یتیم ہو میں دو منٹ کا بھی مکاہنی مجلس اللہ دنائی تیاری کر ایک باری جلائیو آگے تو یتیم ہو گئے والونیو قبر بند ہو گئی حسین دے دھرائے گیا رو کیا دے نانا تو خوش قسمت دے تینو قبر تبیلیے نانا تیرا جسم سلامت ہے نانا میری ماں پہ میں دیئے دنیا پسلی نانا میری ماں تسبیح نہیں پاس حسین جلتا ہے دنیا تو اہنا ہے دوئے بیا دور دے ہوئے آئے چھوٹیاں آگانیاں ہو دیئے حسن آگے حسین پچھی ہے جلدی دے نال آؤ کے نٹھانے گھر دا دروازہ باندھے دروازے تے حسن تک قلاب کیتا ہے آواز آئیے کون دروں دے آواز آئیے کون غریب رو گیا دے دروازہ کھولو میں حسین دروازہ کھولائے فضا کے والد دیا دیئے تھوڑی ماں حضر عبادت چھے انہیں میں نو آکے میرے پترانو پہلے کھانا کھوا میں وقت میرے آلے پاسی آن دی اللہ دنائی نے جملہ سنے آئے حسن خاموش ہو کے کرے حسین فضا نہیں دے کیا دندہ جی چلو میں نو پتران میں حسین دلا کے میں حسین فضا روک نہیں سکی حسین دیئے اسے حضرت فضا یہ علی آلے پاسے مسجد دے چھوڑ جملہ سنے آئے تے حالت کیا ہے علی پڑھنا پھر نماز فضا کے نال کھڑیے انتظار پہ کریں دیئے جو علی نماز تمام کرے ان اللہ دنائے نے جملہ سنے آئے نماز ہو گئی ختم فضا دولان ہو کے بیٹھی ہے رو گیا دیئے یا علی بچے یتیم ہو گئے اکثر لوگ تو سن دے ہو تو ایسا نہ آئے ماما ادھے پیٹ کھل گئے علی
تے امامے دے پیٹ کھلے جلدی جا گئے خدا دی قسم فضا روایت کریں گے ماں جیسا بہت اٹھائی مسجد تو گھر تک ٹوٹا نہیں علی کونیاں دے باہر ٹردا ودا ہے فضا تھلے دی ودی ہے کربلا دے میدان وچ مسافر ہے جڑا پتر ملا من آیا میں ٹریا بیندا سفرا تے اٹھ مل گن نائک اکبر کو تکو پتر ملا من آیا میں ٹریا بیندا سفرا تے اٹھ مل گن نائک اکبر کو تکو پتر ملا من آیا میں ٹریا بیندا تکو پتر ملا من آیا میں ٹریا بیندا سفرا تے اٹھ مل گن نائک اکبر کو تکو پتر ملا من آیا میں ٹریا بیندا سفرا تے اپنے مسلاں دے بچڑے دا اپنے مسلاں دے بچڑے دا میت ڈگلا تکو پتر ملا من آیا میں ٹریا بیندا سفرا تے اٹھ مل گن نائک اکبر کو تکو پتر ملا من آیا میں
मिले गिनना अकबर को तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा मिले गिनना अकबर को तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा मिले गिनना अकबर को तक पुत्र मिला मन अपने मसला दे बचड़े दा अपने मसला दे बचड़े दा मैयत दिखला मन आया पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा अकबर को तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा सफरा मिल गिनना अकबर को तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा सफरा मेरे पुत्र दी शादी विच नाना उस तेरा ता दुल्हन गजिया मेरे पुत्र दी शादी विच नाना उस तेरा ता दुल्हन गजिया दर बंद करके तेरे रोज़े दा दर बंद करके तेरे रोज़े दा इयो राज डसा बड़ आया मैं टुरया तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा सफरा उठ मिल गिनना अकबर को तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा सफरा उठ मिल गिनना अकबर को तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा सफरा उठ मिल गिनना अकबर को तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा सफरा उठ मिल गिनना अकबर को तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा सफरा उठ मिल गिनना अकबर को तक पुत्र मिला तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा सफरा उठ मिल गिनना अकबर को तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा सफरा उठ मिल गिनना अकबर को तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा सफरा उठ मिल गिनना अकबर को तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा सफरा उठ मिल गिनना अकबर को तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा सफरा उठ मिल गिनना अकबर को तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा सफरा उठ मिल गिनना अकबर को तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा सफरा उठ मिल गिनना अकबर को तक पुत्र मिला मन आया मैं टुरया वैंदा सफरा
सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तैनू पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तैनू पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते इक उठे कीवे कोई मैयत ना जिवे आखरी वाले बूढ़े दे इक उठे कीवे कोई मैयत ना जिवे आखरी वाले बूढ़े दे एक लादा कबर जुबाहे एक लादा कबर जुबाहे इदी बस चुमवावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते अपने मसलां दे बचड़े दा अपने मसलां दे बचड़े दा मैयत दिखलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते इक उठे कीवे कोई मैयत ना जिवे आखरी वाले बूढ़े दे इक उठे कीवे कोई मैयत ना जिवे आखरी वाले बूढ़े दे एक लादा कबर जुबाहे एक लादा कबर जुबाहे इदी बस चुमवावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते उठ मिल गिनना नायक बरकूं तको पुत्तर मिलावण आया मैं तुरिया पैंदा सफरां ते अपनी
Hussein!